وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 80 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، 81 سے۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے سامعین کرام، کیا ہم میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور شب و روز کا گردش کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 81۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ کہتے ہیں جس طرح کہا ان کے پہلوں نے، یعنی جو ان کے اگلے تھے اسی طرح کی بات کہتے تھے کہ لقد وعدنا، کہ ہم جب مر جائیں، لقد وعدنا، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے، وہ آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا من قبل، یہ بات اس سے پہلے کہی جا رہی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن یہ جو ہیں یہ گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، یعنی افسانے ہیں، یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ سامعین کرام، حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کو موت جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور اس زندگی کا حساب کتاب یوم حساب کو ہوگا۔ یوم حساب جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے کہ جہاں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے حاکم ہوگا، مالک یوم الدین جیسے کہا جاتا ہے نا، روز جزا کا مالک۔ اس دن وہ حساب کتاب ہوگا، میزان ترازو ہوگا، اور اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ بہرحال اس کی تفاصیل ہیں، لیکن بات یہ ہے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کو یہ کافر جو تھے یہ منکر تھے، کافر صفت لوگ۔ اصل میں جب میں کافروں کا نام لیتا ہوں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری بات نہیں ہو رہی۔ آج بھی سامعین کرام جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، اور ایک شک میں مبتلا ہے۔ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ ایسی اس قسم کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ باتیں نہ بھی ہوں، لیکن ہمارے جو عملی ہماری تدبیرات ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں، جو منصوبے ہیں، سوچیں ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔
تو اس سے ہمارے یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی جنت ہے، بس یہاں جس نے جتنا سمیٹ لیا وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ یہ مختصر بات آپ بھی سمجھتے ہیں سامعین کرام، مجھے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو بھائی اگر تم ایسی بات کرتے ہو کہ یہ قصے کہانیاں ہیں تو ان سے آپ پوچھئے کہ یہ زمین کس کی ہے، زمین کا مالک کون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک واحد ہے اس کا۔ تو آپ ان سے کہیے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تذکر سامعین کرام نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو انسان اگر کسی بات کو دیکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے نصیحت حاصل کر لی فلاں حقیقت کو دیکھ کے۔ پھر وہ کہتے ہیں من رب السماوات السبع، پوچھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے 7 آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی۔ قل افلا تتقون، آپ ان سے کہہ دیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اپنی جس طریقے سے تم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو، یا صرف دنیا ہی کی زندگی کو تم نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے اپنا، اور دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھے ہو، تو کیا تمہیں اپنے انجام سے ڈر نہیں ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے کہیے کہ کون ہے، کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت؟ ملکوت ہر چیز کی ملکوت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملکوت کہتے ہیں سامعین کرام ایک تو ظاہری بادشاہی ہے، ایک باطنی بادشاہی ہے، ایک ظاہری اختیار ہے، ایک باطنی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہری اختیارات بھی ہیں اور ہر چیز کا باطنی اختیار بھی ہے، یعنی اصل فیصلہ کن طاقت ایک ہی ہے۔ ہر چیز کی جڑ یا طاقت، یا دوسرے جگہ قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس کے قبضے اختیار میں ہے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو نہیں سکتی۔ اچھا وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، ایسی طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب چیز کا اختیار ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، وہی پناہ دینے والا ہے۔ قل فأنا تسحرون، آپ ان سے کہیے کہ بھئی تم پہ کون فأنا تسحرون، تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یعنی تمہیں سحر کہتے ہیں سامعین کرام کہ آپ کو ایک دھوکہ لگ جائے، آپ ایک دھوکے میں آ جائیں۔ جادو ہوتا وہی ہے جو حقیقت نہیں ہوتا، لیکن نظر بندی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہو رہا تھا جادوگروں کا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور ان کو مجمع کو یوں لگا کہ گویا یہ سانپ ہے، لیکن وہ حقیقت میں تو رسیاں تھیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا ان کے اوپر پھر گیا تو وہ نظر بندی ختم ہو گئی۔ تو یہ نظر بندی، جادو، یہ ایک ہی چیز ہے سامعین کرام۔ جادو کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتا، نظر بندی کر سکتا ہے البتہ۔ تو اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، میں اس پہ تھوڑا سا بات کرتا ہوں سامعین کرام۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم کیوں دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لے آئے ہیں ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔
سامعین کرام، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کھول کے بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ مان کے ہی نہیں دے رہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو مان نہیں رہے یا تیار نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا ہر کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے اختیار میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اول سے آخر تک ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص جیل میں بند ہے. جیل تو بڑی جیل ہوتی ہے نا، سینکڑوں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں جیلوں کے حساب سے. اب وہ جو ہے وہ جیلر کے اختیارات کو جو ہے وہ قیدی جو ہے جو جیل میں بند ہے، جیلر کے اختیارات کو چیلنج کر دے، اس کے ساتھ منہ ماری شروع کر دے، یا اس کے ساتھ بحث اور مباحثہ شروع کر دے اس کے اختیارات کے بارے میں. یہ تو کوئی جچتی نہیں ہے نا بات. اور یا سرتیزی دکھانے لگے، قیدی جو ہے جیلر کے سامنے پراؤڈلی بات کرے، یا غصے سے بات کرے، یا اس کے قانون جیل کے قوانین کو توڑنے کی بات کرے. تو یہ میں نے ایسی چھوٹی سی مثال دی ہے سامنے کہ ہم تو بالکل اللہ تعالیٰ کے عین اس کے قبضے قدرت میں ہیں. سامنے ہم کیا ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر آپ غور کریں نا سامنے کرام، یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے اور پھر وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے، یعنی ان باتوں کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ بھئی جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی 7 آسمانوں کا رب اور رب عرش عظیم کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار، باطنی اختیار جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں یعنی ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ، کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو اب یہ ساری ایک قسم کی نظربندی کی سی باتیں ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود حق کے سامنے ہم سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. یہ سامعین کرام توجہ رکھیں کہ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ کافروں اور مشرکوں کی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا اور زندہ کرنے والا ایک ہے. یہ سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی نے پیدا کیے ہیں. اب بھی اسی کی حکمرانی ہے سامعین کرام، اس کے حکم کے سارے تابع ہیں. ساری کائنات یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. لیکن اب کیا کریں اس نظر بندی کا جو ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب جب وہ دھوکہ لگ جاتا ہے سامعین کرام، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس پہ آپ ذرا توجہ دیں. دنیا کا اگر دھوکہ لگ جائے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، کہ ظاہر کو آپ اصل سمجھ بیٹھیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر بندی شروع ہو جاتی ہے انسان کی، کے باوجود جانتے ہوئے وہ حق سے غافل رہتا ہے، حقیقت سے غافل رہتا ہے. یا جیسے کہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے نا، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم تو ان کے پاس حق لے کے آئے ہیں. اب حق کیا ہے یہ آپ کو میں نے بتایا. حق اللہ ہے، مقصود واحد اللہ، محبوب واحد اللہ، مطلوب واحد اللہ، اور معبود واحد اللہ. جو سب کچھ یعنی رب جو ہے وہ تو رب ہے نا سامنے کرام، اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا رب. تو جب رب اللہ تعالیٰ ہے اور ہم مانتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن یہ دنیا کا دھوکہ جو ہے اس نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. فَأَنَّا تُسْحَرُونَ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پہ کیا نظر بندی ہو گئی ہے، کیا جادو ہو گیا ہے تم پہ کہ تم
حق سے منہ موڑ رہے ہو. پیغمبر تو صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران حق لے کے آئے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے بل اتیناہم بالحق، ہم تو حق ان کے پاس لے کے آئے ہیں. وانہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اب جھوٹ کیا ہے سامعین کرام؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ. اب جھوٹ تو یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آپ کی نظر بندی ہو گئی اور قلم ہے، مثال کے طور پہ قلم ہے، میز پہ قلم پڑی ہے، آپ کی نظر بندی کر دی کسی وجہ سے کسی نے بھی، تو آپ اس کو تلوار کہنے لگے، قلم کو تلوار کہنے لگے، پھول کو آپ کانٹا کہنے لگے، پانی کو آپ آگ کہنے لگے، پانی کو آگ کہنے لگے. تو یہ ساری باتیں، سفید کو آپ کالا کہنے لگے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں سامعین کرام. جو حقیقی دیکھیں ایک بات ہے، انہم لکاذبون میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. یعنی جس نے حق کو تسلیم نہیں کیا سامعین کرام، اب وہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے گا اور کہے گا میں تو سچا ہوں. اور آپ کو وائٹ کالر لوگ آج کل بہت مل جائیں گے. میں ویسے عرض کر رہا ہوں، یہ اشرافیہ جو ہے، یہ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت پاک کہتے ہیں، پاک صاف کپڑوں میں، کاٹن کے لٹھے کے کپڑوں میں، اور بس اپنے انداز سے اور اپنے گفتگو سے کہ مجھ سے زیادہ پاک کوئی بھی نہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سامعین کرام جو اپنے آپ کو، وہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں الم تر الی الذین یزکوا انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک بیان کرتے ہیں؟ اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بس پاک کہتے ہیں، یعنی اپنی ایک تفاخر میں مبتلا ہیں. تو یہاں جو ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام کہ حق کو جس نے جھٹلا دیا اب وہ جھوٹ بولتا رہے گا. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے خود. حق تو سچ ہے اور سچ کو آپ نے جھٹلا دیا، اب جو بھی آپ کریں گے وہ جھوٹ ہوگا. یہ بڑی سامعین کرام ذرا توجہ والی بات ہے اور ذرا گہرائی کی بھی بات ہے. اس کو ذرا سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں آج میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حق کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. ایک بات یہ تو آپ مانتے ہوں گے، ہماری نظر میں دنیا جچ گئی ہے، دنیا اور ما فیہا جچ گئی ہے ہماری نظر میں. ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے. یہ جو ظاہر ہے ہمیں یہ حقیقت لگ رہی ہے، حالانکہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فنا ہے، فانی ہے، سب کچھ فانی ہے. آپ کے پاس کھربوں اربوں روپے ہوں، آپ کے پاس اولاد ہو، بہت اچھی قابل اولاد ہو، بیوی ہو، گھر ہو، جائیدادیں ہوں اور بینک اکاؤنٹ ہیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ، لیکن یہ سب ایک نظر بندی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، لیکن جب آپ کو غاسل جو ہے نا، غاسل غسل دینے کے لیے لٹائے گا، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہماری لاش جلائی تو نہیں جائے گی، غسل ہی دیا جائے گا نا. لیکن اس وقت پھر پتہ چلے گا، اگر کوئی اس وقت جو نہانے کے تخت پہ جو لیٹا ہوا ہے اس سے پوچھے کہ بھئی کہاں ہیں تمہارے پیسے، اس مردے سے پوچھے کہ کہیں کہاں ہیں، کتنے اکاؤنٹ ہیں بھئی تمہارے. اب اگر وہ یعنی اس کی اول تو زبان نہیں ہے، پھر وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو چل دیا، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکا، نہ اولاد کو، نہ بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے، نہ شوہر جا رہا ہے اور نہ اولاد جا رہی ہے، نہ پیسے میرے ساتھ، نہ یہ رجسٹریاں جو میری گاڑی کے کاغذات ہیں یہ سب میرے ساتھ نہیں رکھے جا رہے، میں تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر حق سے ہم منہ موڑ لیں سامنے کے نام اور نظر بندی کا شکار ہو جائیں، یا تسحرون کا بڑا یعنی بڑی حکمت رکھتا ہے یہ معنی جو ہے تسحرون، تم پہ سحر ہو گیا، فَأَنَّا تسحرون، تم مسحور ہو رہے ہو.
تم پہ نظر بندی ہو گئی ہے، تمہیں دھوکہ لگ گیا ہے، ایسا نہیں ہے جو کچھ تم سوچ رہے ہو۔ بہرحال ٹائم مختصر ہے سامعین کرام، میں آخری بات کہہ رہا ہوں پھر تلاوت کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ایسی نظر بندیوں سے آپ یعنی اس سے جان چھڑا لیں، حق کو سچ سمجھیں، سچ کو حق سمجھیں۔ جو سچ ہے، جو سب سے بڑا حق ہے، حقیقت ہے کائنات کی، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیں، اس کو اپنا خالق اور مالک اور مقصود، محبوب اور مطلوب تسلیم کر لیں، اور پھر معبود تسلیم کر لیں۔ یہ حق ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو ہے وہ سب گمراہی رہ جاتی ہے سامنے کھڑا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں۔ ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ میں نے اتنی تفصیل تو نہیں کی لیکن معنی اس کا بالکل واضح ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ کہتے ہیں مثل ان لوگوں کی جو کہا ان سے پہلوں نے، جو کہا ان سے پہلوں نے۔ قالو یہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا، یقیناً ہم سے وعدہ جو کیا جاتا ہے، نحن وآباؤنا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے، من ھذا آباؤنا ھذا من قبل، جو اس سے پہلے تھے،
تو کیا یہ کیا وعدہ ہے؟ یہ کوئی سچی بات نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں پہلوں کے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین میں کس کا ہے، جو کچھ یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا جو کچھ اس میں موجود ہے کس کا ہے، مالک حقیقی کون ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ. سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کا. قل افلا تذکرون، آپ ان سے کہیے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ ان سے کہیے کون ہے رب آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا، اور کون ہے رب عرش عظیم کا. سیقولون للہ، جلد وہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے. قل افلا تتقون، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے کہیے کس کے ہاتھ میں ہے اختیار تمام ہر چیز کا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی سوا تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے. قل فأنا تسحرون، آپ ان سے کہیے کہ تمہیں کیوں دھوکہ لگ گیا ہے. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لے کے آئے ہیں ان کے پاس حق، سچ. وانہم لکاذبون، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الأولون. But they say the like of what the ancients said. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. They say, after we have died and become dust and bones, will we be resurrected? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. We were promised this before, we and our ancestors. These are nothing but legends of the ancients. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Say, to whom does the earth belong and everyone in it, if you happen to know? سيقولون لله قل أفلا تذكرون. They will say to God, say, will you not reflect? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Say, who is the Lord of the 7 heavens, and Lord of the splendid throne? سيقولون لله قل أفلا تتقون. They will say to God, say, will you not become righteous? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Say, in whose hand is the dominion of all things, and he protects and cannot be protected from, if you happen to know. سيقولون لله
قل فأنا تسحرون. They will say to God, say, then are you bewitched? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. In fact, we have given them the truth, and they are liars. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔